لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العباب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیان شکر ہے استاد وحدہ لا شریک کا، جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے خالق لم یزل کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا، ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین وقار، یہ ماہ شعبان بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بھی ترتیب جو پچھلا مہینہ گزر کے گیا ماہ رجب، یہ اللہ رب العزت کا مہینہ، اور یہ ماہ شعبان میرے نبی کے قول کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ امت کا مہینہ. تو یہ اللہ کا مہینہ کیسے ہوا اور میرے نبی کا مہینہ کیسے؟ اللہ کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رجب کے اندر ان ہستیوں کو اس زمین پر بھیجا ہے جن ہستیوں نے اسلام کو زندہ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو محدثین لکھتے ہیں وہ اس طرح بھی اس کو لکھتے ہیں کہ رجب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ملاقات کی 27 رجب المرجب کو، تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنا مہینہ کہا. اور ماہ شعبان کو اللہ کے نبی جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہمارے نبی اس کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ کے نبی نے جو دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور پھر آگے جو رمضان المبارک آ رہا ہے انشاءاللہ ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے اور بھرپور تیاری کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی ماہ رجب نکلتا اور شعبان داخل ہوتا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے کہ اے میرے صحابہ، جس بندے کا جو کام اٹکا ہوا ہے وہ کر لے، شعبان کے اندر اندر اپنے سارے کام جو ہیں وہ معمول پہ لے آئیں. جس کا جو کام اضافی ہے وہ اپنا کام نپٹا لے، اور جو کسی نے سفر پہ جانا ہے تو سفر سے ہو آئے، اگر کسی نے اس کے علاوہ کوئی کام کرنا ہے تو وہ کر لے. اس کے آگے رمضان المبارک آئے گا تو ہم نے انشاءاللہ اس کے روزے رکھنے ہیں. تو صحابہ کرام بھی اس کی بھرپور تیاری فرمایا کرتے تھے، اور میرے نبی بھی رمضان المبارک کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان شروع ہوتا تو ہمارے نبی جو ہیں وہ رمضان کا ذکر شروع کر دیتے. جب کوئی نماز پڑھتے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ہاں بھائی صحابہ یہ رمضان آ رہا ہے تو کیا تیاری کی ہے؟ کسی صحابی سے پوچھتے کہ میرے صحابی تجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے رمضان کے اندر کسی شے کی؟ اور کسی صحابی سے پوچھتے کہ ہاں بھائی تو نے فدیہ دینا ہے کسی کا، کسی صحابی کو کوئی تلقین کر دے، کسی کو کوئی، تو بہانہ یعنی کہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یاد کروایا جائے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کر لی جائے. تو بہرحال یہ بھی انشاءاللہ موضوع رکھا جائے گا. فی الحال جو ہے وہ شعبان کے حوالے سے، چونکہ ماہ شعبان شروع ہو گیا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ہم نے انشاءاللہ
جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کرنی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ اور میرے شیخ جو ہیں پیر سید صبغت اللہ شاہ حیدر بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اس مہینے کے اندر سورہ کوثر کی کثرت کرنی ہے۔ سورہ کوثر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ، میں گزارش کروں گا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرا بھی الحمدللہ یہ روٹین ہے کہ میں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، سورہ کوثر کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے ہر حرف کی بڑی برکت ہے، لیکن جس کو بندہ وظیفہ بنا لے، پھر وہ وظیفہ جو ہے، یہاں پہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو بندہ وظیفہ کرتا ہے نا، وہ اپنے وظیفے کو نہ توڑے تو وہ وظیفہ اس کے لیے موکل بن جاتا ہے۔ موکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں گرے ہوئے ہیں تو آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار ہی پڑھ لیتے ہیں۔ فرض ایگزامپل میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں ہر نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ مجھ سے ہو سکے تو میں ایک تسبیح اس کی اضافی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، باقی بھی وظائف ساتھ ساتھ ہیں۔ تو جب بندے کو مصیبت پڑتی ہے، بندہ صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا نا، تو وہ جو مؤکل ہوتے ہیں اس کے بنے ہوئے، وہ بندے کے کام کو سنوارنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں نا ایک چھوٹی سی پنجابی کی مثال بھی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا گاؤں کا رہنے والا، وہ کہتا میں نا جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہا تھا، تو چارہ زیادہ کاٹ لیا، یعنی کہ وہ نا جو پنڈ وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ بنا لی۔ جب اس کو باندھ لیا نا، گٹھڑی باندھ لی، اس کی پنڈ باندھ لی، تو کہتا کہ اب اس کا وزن زیادہ ہو گیا تو مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اکیلا تھا میں، پہلے تو اپنے معمول کے مطابق میں کر لیتا تھا، اٹھا لیتا تھا، صرف اتنے ہی کاٹنے جتنے میں اٹھا سکوں۔ کہتا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو اٹھا لوں، لیکن وہ وزن کافی زیادہ ہو چکا تھا، اور ارد گرد کو بندہ دیکھا، ویسے تو ہم سارے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو کہتا کہ میں نے ارد گرد کو بندہ دیکھا تو بندہ نہ ملا۔ وہ بندہ اب سنا رہا ہے اپنی زبانی نا، ہمارے سازی مکرم تو ان کو سنا رہا تھا، پاس بیٹھے تھے سبق پڑھنے کے لیے، تو ہمیں بھی اس چیز کا علم ہو گیا۔ تو کہتا کہ میں نے ارد و گرد جو ہے نا وہ کو بندہ دیکھا کہ مجھے کوئی بندہ مل جائے، مجھے یہ اٹھوا دے اور جو ہے میرے سر پہ رکھ دے، میں اس کو لے جاؤں۔ تو کہتا نہ ملا۔ کہتا پھر اچانک جو ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک ذکر جو ہے نا وہ ایک وظیفہ پڑھتا ہوں۔ کہتا میں نے وہ وظیفہ پڑھا، کہتا میں نے وظیفہ پڑھا اور اللہ پہ یقین رکھا، کہتا ایسے لگا مجھے کہ جیسے کسی بندے نے آ کر میری ہیلپ کی ہے اور اس نے اٹھا کر اس کو میرے سر پہ رکھ دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یعنی جو بندے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جن کو ان کا علم ہو جاتا ہے نا، وہ ان کو تو اس کا سارا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے قرآن کے اندر سے ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں، باقی اگر کسی اور کی بات کو تسلیم نہ بھی کریں تو اللہ کے قرآن سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے غزوہ بدر کے اندر 313 صحابہ تھے، 313 صحابہ تھے۔ اب ہمارے نبی کا وظیفے کا بھی کمال دیکھیں، ہمارے نبی نے وظیفہ شروع کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ صبح کو جنگ ہو رہی تھی غزوہ بدر، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے ہمارے نبی نے مصلی بچھا لیا۔ ہمارے نبی ایک ببول کا درخت ہے، اس کے نیچے جو ہے مصلی بچھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات آپ نے نفل پڑھے، ساری رات آپ نے اپنا وظیفہ۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، وظیفہ اللہ نے کم کروایا آپ سے۔ آپ کا وظیفہ کیا ہوتا تھا، ساری رات آپ قیام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا قیام کیا کرتے تھے، رات کو اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اپنا وظیفہ کم کیجیے، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کر لیا کریں لیکن کم کر دیں۔ اللہ کے قرآن کے اندر ہے یہ چیزیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ حبیب آپ یہ کر لیا کریں، قیام رات کو کیا کریں لیکن اس کو کم کر دیں، ساری رات کا قیام آپ نہ کیا کریں۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ اس نصف رات کر لیں یا اس سے بھی کم کر لیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ اس کو نصف رات کا قیام کر لیں یا اس سے بھی کم کر لیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رات کو سارے صحابہ کرام سو گئے، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ مصلی بچھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری اچانک سے آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بار مسلمان ہیں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، یا اللہ اب جو ہے وہ آگے کی مدد تیری طرف سے آنی ہے، آگے کی مدد تیری طرف سے آنی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسے مدد آئی، اللہ کا قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے 5000 فرشتہ مسلمانوں کی طرف سے، اللہ نے فرماتا ہے ہم نے فرشتے نازل کر دیے، وہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے آ کر انہوں نے کافروں سے جنگ کی۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنگ کے بعد، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نا ایک کافر کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا اور میں نے اپنی تلوار کو یوں اوپر جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا تھا اس کو مارنے کے لیے، وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا میں پیچھے پیچھے، کہتے ہیں میری تلوار ابھی وہیں پہ ہے کہ اس کافر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے وہ گر گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی اور نیزہ چلانے والا، تیر چلانے والا کوئی بھی پاس نہیں ہے، صرف میں ہوں، میری تلوار اوپر ہے لیکن وہ کافر جو ہے وہ گر گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یا رسول اللہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا، تو اللہ کے نبی جو ہے نا وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے تمہیں نہیں پتا وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ تو یہاں پہ میں وظیفے کا جو ہے نا وہ یہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کی اہمیت پتہ چلے، کوشش کیا کریں کہ اپنا کوئی نہ کوئی وظیفہ بنا لیں، اپنے مرشد کریم سے لے لیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس سے لے لیں۔ مرشد کریم جو ہے نا یہ بڑا ضروری چیز ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ موضوع رکھا جائے گا، لیکن چونکہ ہمارے ماحول کے اندر یہ چیزیں نا ہمیں ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، اور پھر جو ہے وہ ایک عورت ہے، اب اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے چونکہ یہ چیزیں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ چیز جو ٹارگٹ کر کے کسی کو ایسے کرنا یہ اچھا کام بھی نہیں ہوتا، لیکن خیر یہ ہمارے عقیدے کو کوئی بگاڑنے والا ہو تو ہمیں نام لینے میں مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عورت ہے، وہ اس نے ہماری عورتوں کو اتنا خراب کر دیا ہوا ہے، وہ کہتی ہے یہ اللہ کے نبی سے کیوں مانگتے ہو، اللہ کے نبی سے کیوں مانگتے ہو، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، جب اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو مجھ سے میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ملی کہ اللہ نے کہا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ اللہ تو تک کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے کہا قرآن کریم کے اندر یہ چیزیں نہ دکھا سکے تو ہم مجرم ہیں، جب ہم دکھاتے ہیں تو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ لفظ بھی ایسا ہے کہ اس کو مشکل نہیں ہے، یہ نہیں بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ذو معنی لفظ ہے، اس کے بہت زیادہ معنی ہے تو یہاں پہ یہ معنی مراد نہیں، یہ وسیلہ لفظ بھی سیدھا سیدھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تک پہنچنا ہے تو اس تک وسیلہ بنانا پڑے گا، اور یہاں کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا اگر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سب سے زیادہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز سے، جتنا بھی بندہ کہے نا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے میں بڑا قادر ہوں، لیکن اللہ سب سے زیادہ بڑا قادر ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر بتائیں کہ جب اللہ اتنا طاقتور ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو زکات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ آپ کو رات کو خواب آتا، کہتا ہے یا آپ جاگتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی آتی، پیغام آتا، کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے تو درمیان میں اپنے محبوب کو رکھا ہے۔ جب اللہ نے ہم تک کوئی چیز پہنچائی ہے تو اللہ نے ہم تک کوئی ڈائریکٹ چیز نہیں پہنچائی۔ کوئی بندہ کہے مجھے کھڑا ہو کے یا کوئی مجھے بتا دے، کسی بھی جگہ پہ بتا دے، ثابت کر دے کہ اللہ نے مجھے یہ ڈائریکٹ کوئی چیز بتائی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس سے اعلیٰ، دنیا کی کتابوں میں سب سے عظیم تر قرآن کریم ہے۔ اللہ نے تو وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے دیا۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ بندے کو نہیں کہا، اپنے محبوب کے ذریعے کہلوایا، وسیلہ بھی رکھا ہے درمیان میں۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے جو کہہ دے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو آؤ میں اللہ کی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس آئیں،
اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لیں، نہیں کہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ان کو چاہیے کہ یہ آپ کے پاس آئیں، اے رسول جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کے لیے اگر استغفار کریں گے تو پھر اللہ ان کو جو ہے وہ استغفار کو قبول کرے گا، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والا فلسفہ کہاں سے نکلا ہے۔ ہاں البتہ یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے انکار کرتے ہیں، یہ چیز بھی نہیں ہے، یہ چیز بھی کفر ہے۔ اگر بندہ کہے کہ اللہ سے مانگیں، سیدھا مانگیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، غلط چیز ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ بالکل مانگ سکتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ رکھنا ضروری چیز ہے۔ اور میرے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، مستند صحیح حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تمہاری دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ دعا اللہ تک کیسے پہنچتی ہے؟ فرمایا جب مجھ پر درود پڑھتے ہو پھر اللہ تک پہنچتی ہے۔ جب تک بندہ اپنی دعا کے اندر بھی میرے نبی پر درود نہیں پڑے گا تب تک اس کی تو دعا بھی اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ تو پھر یہ ڈائریکٹ والا فلسفہ کہاں سے آ گیا؟ تو بہرحال اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ میں جو میرا موضوع ہے آج کا وہ وظیفے پر ہے کہ کوئی نہ کوئی، قرآن کریم بہت اچھا وظیفہ ہے۔ مجھ سے نا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا جو فلاں بندہ ہے نا، والد صاحب کو ہو گئے یا کسی کا اگر کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ ان کو اصالہ ثواب کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ میں نے کہا ان کے لیے سب سے اہم نیکی جو ہے نا وہ سب سے اہم اصالہ ثواب ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ، قرآن کریم کی تلاوت کر، ان کو ویسے اصالہ ثواب ہو جائے، ان کو اللہ رب العزت ویسے بلندیاں عطا فرما دے گا، ان کے درجات میں ویسے اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر کیا ہمارے یہاں کیا فلسفہ رکھا ہوا ہے؟ نہ تو نماز پڑھنی ہے، نہ خود قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم بھی پڑھنا تو بچوں کو بلوانا ہے مدرسے سے، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے خود کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ ہمارا خود کا زیادہ قرآن کریم پڑھا ہوا اپنے والدین پہ اثر کرے گا، ان کو ثواب پہنچے گا، یا ہم نے کسی ادارے کے بچوں سے بلوا کر پڑھایا، وہ بھی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کریم کی اپنی تلاوت نہیں کرتے، اپنے بچوں کو یہ تلقین نہیں کرتے۔ ہم نے 1 سال بعد اپنے والد، وہ پچھلے دنوں میں نا ادھر میلاد چوک کے اندر کچھ بندے ہیں، خیر بہت بڑے امیر ترین ہیں، وہ جانتے بھی ہوں گے کچھ لوگ، پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو کیا کیا کہ وہ باہر رہتے ہیں جی، اب سال کے بعد آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں جی؟ وہ اپنے والد صاحب کا ختم دلوانا ہے۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ وہ جی ادارے سے بچے بلوا لو، 15-20 بچے بلوائے، ختم شریف دلایا، لو جی والد صاحب کو اصالہ ثواب کر دیا۔ اپنی نماز بھی نہیں، اپنی قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں، اپنا کو بچہ حافظ قرآن بھی نہیں، سارے بچے جو ہے وہ دنیا دار ہیں، اپنا کو بچہ عالم دین بھی نہیں ہے، سارے دنیا دار ہیں، خود سارے دنیا دار ہیں، تو باپ کو اصالہ ثواب کرنے چلے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے تمہارے لیے سب سے اہم جو صدقہ جاری ہے وہ تمہاری اولاد ہے، ان کو جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت سکھائیں، اللہ کے قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دیں، ان کو پتہ ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں قبرستان جاتا ہوں نا، وہاں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں جاؤں میں ہفتے کے اندر 1 مرتبہ کوشش لازمی کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بہرحال اللہ رب العزت مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے ان چیزوں کی، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اکثر میں پڑھ کے اصالہ ثواب کرتا رہتا ہوں۔ میں اس بتانا مقصد نہیں ہے، صرف ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جس کے والدین ہیں صبح کے وقت جمعہ کا دن ہے، صبح نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے بڑوں کو، والدین کو اصالہ ثواب کریں، اپنے جتنے اکابرین پہلے گزر چکے ہیں ان کو اصالہ ثواب کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مرنے والا بندہ ہے نا، اس کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ پچھلے والوں کے استغفار کی۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ یہ دیکھ تیرے نیکیوں کے پہاڑ ہے، تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار جب میں دنیا سے آیا تھا میرے برائیوں کے پہاڑ تھے، گناہوں کے پہاڑ تھے، آج یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ میں نبی فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اے بندے دنیا میں تو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تیرے گناہوں کے پہاڑ ہی تھے، وہ نیک اولاد تیرے لیے استغفار بھی استغفار ولدی کا، تیری اولاد جو ہے وہ پیچھے سے تیرے لیے استغفار کرتی تھی، میں اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا رہا۔ تو یہ صدقہ جاریہ سب سے اہم ترین جو صدقہ جاریہ، ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم کی طرف۔ دنیاوی تعلیم بری چیز نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم ضروری چیز ہے۔
دینی تعلیم ضروری چیز ہے. دنیاوی تعلیم بندے کو دنیا کا فن سکھاتی ہے, دنیا کا رزق کمانے کا طریقہ سکھاتی ہے, اور جو علم ہے اور جو اصل تعلیم ہے, قرآن کریم کی تعلیم ہے, جو دینی تعلیم ہے, یہ بندے کی دنیا بھی سنوارتی ہے, بندے کی آخرت بھی سنوارتی ہے. تو میں یہاں پہ گزارش کروں گا, پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں, میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں میں سے ہر بچے کو دین کی تعلیم لازمی دیں. حافظ قرآن کسی نہ کسی کو بنائیں, عالم دین کسی نہ کسی کو بنائیں, لیکن جو دین کی تعلیم ہے وہ تو ہر بچے کے لیے ضروری ہے نا, وہ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہمارے بہت سارے ایسے بزرگ ہیں, میں اگر کہوں تو اپنے دیکھ لیں, بہت سارے بچے ایسے نوجوان ہمارے ایسے ہیں کہ جن کو وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا, غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا. یہ ہمارے لیے لمحہ افسوس والا لمحہ ہے کہ ہمارے بچوں کو, ہمیں یہ غسل کا طریقہ تک نہیں آتا, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بزرگوں کو غسل تک کا طریقہ نہ آئے یار, یہ وضو کا طریقہ نہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں, وضو کے واجبات کتنے ہیں. ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, ہمیں نماز کے واجبات کا نہیں پتہ, نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں, نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں, نماز کے اندر کون سی چیز رہ جائے سجدہ صاحب سے مکمل ہو جائے گی, کون سی چیز رہ جائے سجدہ صاحب سے مکمل نہیں ہوگی نماز, کون سی چیز رہ جائے تو دوبارہ سے نماز پڑھی ہوگی, ہمیں یہ چیزیں پتہ تک نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, اور دنیا کا علم ہم نے سارا ہی حاصل کر لیا, دنیا کا وہ علم ہم نے سارا ہی حاصل کر لیا, دین کا ہم نے یہ بنیادی علم بھی حاصل نہ کیا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو میں یہاں پہ گزارش کر رہا تھا کہ کوشش کریں اپنا کوئی نہ کوئی وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر, قرآن کریم کی آیات ہیں, ہمارے نبی کے بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو بتائے ہوئے ہیں. آپ حدیث مبارکہ میں سے لینا چاہیں تو حدیث مبارکہ بھی اس موضوع پر موجود ہیں بہت ساری, اور اگر آپ اپنے مرشد کریم سے لینا چاہیں تو مرشد کریم سے بھی لے لیں. میں یہاں پہ اگر ذکر کرنا چاہوں تو میں کہوں گا کہ کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد, پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر کوئی بندہ کہہ لے کہ میں نماز چھوڑ دیا میں نے, میں مر جاؤں گا, میں توبہ کر لوں گا, تو نہ تو توبہ سے نماز پوری ہونے والی ہے, جو نماز رہ گئی وہ رہ گئی, کسی بھی حال میں وہ دوبارہ اس کا بھرپائی نہیں ہو سکتی, وہ نماز پڑھنی ہی پڑے گی, اس کی قضا دے لے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ پچھلی ایک نماز کی قضا کرتا ہوں. ظہر پڑھی ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ پچھلی ایک ظہر کی نماز کی قضا کر لوں. اسی طرح عصر ہے, مغرب, عشاء ہے, فجر, جتنی بھی نمازیں ہیں سبھی نمازوں کی کوشش کر کے جتنی نمازیں پیچھے رہ گئی یا رہ گئی ہوئی تو وہ نمازوں کی قضا ہو جائے گی, اگر نہ رہی ہوئی تو وہ نفل بن جائے گی, وہ بھی ہمارے لیے فائدے میں. تو یہ کوشش کریں ہم کہ پچھلی جتنی نمازیں ان کی, کیونکہ جو نماز رہ گئی وہ رہ گئی, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ قانون ہے, اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لیں اس کی بھرپائی نہیں ہے, وہ پڑھنی پڑے گی ہر حال میں. تو بہرحال نماز کے بعد کوشش کیا کریں 5 وقت کی نماز اپنی اگر کوئی رہ جائے تو اس کی قضا کریں. اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں. 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے, انشاءاللہ ہمارے معمولات بھی آسان ہو جائیں گے, دنیاوی معمولات بھی اور دینی معمولات بھی سارے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی فرمائے گا. دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک والے نبی قبول